الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ ہمارا سبق سورہ بقرہ کے حوالہ سے تفسیر قرآن جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھیں کہ رب ذوالجلال کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کی شان میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ۔ اب آگے جا کر پیارے موسیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ مُوسیٰ، فرمایا موسیٰ نے۔ اب جو وَإِذْ ہے اس کا جو معنی اور ترجمہ ہے وہ پچھلی آیات سے اگر ملایا جائے ایک تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، تو پھر اس کا معنی بنے گا کہ یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پیارے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ یامرکم امر سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تم پر، کاف پیش میں کم، اللہ کا حکم آیا تمہارے لیے۔ کیا حکم ہے؟ آپ اس کو دیکھیں، ان تذبحوا، کہ ذبح کرو، بقرہ، گائے۔ یہاں پر وضاحت کرتا چلوں، ہم اردو اور پنجابی دان جو لوگ ہیں، ہم بکری کو بقرہ کہتے ہیں، بکری اور مذکر ہو تو بقرہ، جبکہ کلام عرب کے اندر بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وضاحت کرتا چلوں، اور بس یہ جس گائے کا ذکر اس آگے آیت میں آ رہا ہے، اس گائے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ آیا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن میں جتنی بھی صورتیں آگے آئیں گی، ہر صورت کا جو نام ہے وہ اسی صورت کے اندر کسی واقعے سے منسوب ہوگا۔ جیسے آگے سورہ طور ہے، کل بھی اس کا ذکر آیا، تو اس کے اندر طور کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس نسبت سے اس کا نام سورہ طور ہو گیا۔ اور سورہ شعراء بڑی صورت ہے، لیکن اس میں شعراء کی مذمت میں کلام آیا تو اس نسبت سے اس کا نام سورہ شعراء ہو گیا۔ اسی طرح متعدد صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام اس حوالہ سے، اس نسبت سے، تو اس صورت جو سورہ بقرہ ہے اس کا جو نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے وہ یہ جو ابھی بقرہ، یہ جو گائے کا ذکر آ رہا ہے، اس گائے کی نسبت کی وجہ سے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ تو اب پیارے موسیٰ فرما رہے ہیں اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم، کہ تمہارے لیے اللہ کا حکم آ گیا ہے ان تذبحوا، کہ ذبح کرو، بقرہ، گائے کو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قالو، پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ یہ جو پہلا کالا ہے یہ تو پیارے موسیٰ کا کلام ہے، اب اگلا جو قالو ہے یہ قوم کا آگے سے جواب انہوں نے کیا دیا، قالو، پھر انہوں نے جواب دیا آگے سے اتتخذونا ہزوا، کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ اب یہ پیارے موسیٰ کے امتی پیارے موسیٰ سے ارشاد، آپ نے جب ارشاد فرمایا تو اس کے بدلے میں کہتے ہیں قالوا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ ہزوا یہ اس سے مراد ہوتا ہے مذاق کرنا، استہزاء کرنا، یہ استہزاء سے ہے ہزوا۔ اور ہزوا کلام عرب کے اندر، عرب لغت کے اندر جو ان کی کلام ہے اس کے اندر استہزاء کہتے ہیں مذاق کو۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پیارے موسیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو تو آگے سے کہتے ہیں قالوا تتخذونا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ تو پھر کالا، اب یہ جو کالا ہے اس سے کلام پیارے موسیٰ کا شروع، پیارے موسیٰ کو جلال آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قالا اعوذ باللہ، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں، اکونا من الجاہلین، جاہلین میں سے۔ اب یہ ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ ہو گیا ترجمہ۔
اب ترجمے سے ہمیں صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیارے موسیٰ نے کہا کہ حکم آیا ہے کہ گائے ذبح کرو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، اور پیارے موسیٰ نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں۔ اب یہ تو ظاہری ترجمہ ہوا، اب صرف ترجمہ پڑھنے سے اس کی وضاحت نہیں ہوگی، اب اس کا پس منظر دیکھیں، اس کا شان نزول دیکھیں اور اس کی تفسیر دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی بات تھی جہاں پر اس کا شان نزول ہے اور اس کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ پاک کی قوم کے اندر ایک شخص تھا بہت امیر، اللہ نے اسے بڑی دولت دی تھی۔ اب اس کا بھتیجا اس کا وارث تھا، جب وہ مرتا تو اس کا وارث اس کا بھتیجا بنتا، تو بھتیجے نے جلد بازی کی، دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا، دولت کے نشے میں، دولت کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر کے پیارے موسیٰ کی بارگاہ میں جا کر خود ہی وہاں کیس کرا دیا کہ پیارے موسیٰ میرے چچا کو کس نے قتل کیا ہے، مجھے اس کا قاتل چاہیے، اب جا کر اپنے رب سے پوچھو کہ میرے چچا کو کس نے قتل کیا۔ تو اب پیارے موسیٰ نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے رب ذوالجلال اس کے چچا کو کس نے قتل کیا، تو وہاں پر اللہ کا حکم یہ نازل ہوا، ان اللہ یأمرکم، کہ حکم نازل ہو گیا، اللہ نے پیارے موسیٰ سے کہا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے، اس گائے کے گوشت کو اس جو مردہ ہے اس پر مارے تو وہ زندہ ہو جائے۔ یہاں پر محققین فرماتے ہیں کہ وہ جو گائے تھی وہ ایک اللہ کے ولی کی تھی، یہ تحقیق بڑی سننے والی ضمناً خیال میں آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ محققین فرماتے ہیں کہ وہ جو گائے ذبح کر کے اس کا گوشت جب اس وہ جو قتل ہوا شخص تھا اس کے اوپر مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ پیارے موسیٰ کی معجزہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ جو گائے تھی نا، گائے جس کو ذبح کرنے کا حکم تھا ان تذبحوا بقرہ، کہ اس گائے کو ذبح کرو، خاص گائے تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گائے اللہ کے ولی کی تھی، اور اللہ نے اپنے ولیوں کو اتنی برکت عطا کی ہے کہ اگر کسی اللہ کے ولی کی گائے کا گوشت اگر کسی مردے سے مس ہو جائے تو اللہ اسے بھی حیات جاودانی عطا کرتا۔ یہ طاقت بیان ہوئی ہے اولیاء اللہ کی کہ اولیاء اللہ کی نسبت جو ہے وہ حیات بخشتی ہے اور چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کرتی ہے، کہ اولیاء اللہ غیب کی خبریں جس طرح وہ دیتے ہیں اور غیب دان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ایک طاقت، کیونکہ اللہ خود غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ابتداءً اللہ نے فضل کیا، اپنے انبیاء کو عطا کیا اور اولیاء کو کیا، اور اس نسبت سے کہ اب اس کا قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا، اللہ نے ایک ولی کی گائے کے گوشت سے اس جو راز تھا اس کو ظاہر کر دیا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ رازوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان سے نسبت رکھنے والی گائے بھی رازوں کو فاش کری۔ ایک تو تفسیر یہ ہوگی، دوسری تفسیر یہ ہے ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے کہا کہ گائے کو، اس گائے کو ذبح کرو۔ تو پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت مارا گیا، تو وہ شخص خود کھڑا ہو گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، مجھے اس بھتیجے نے دولت کی لالچ میں قتل کیا، اور یہ کہہ کے وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ تو پیارے موسیٰ نے فیصلہ دے دیا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک شخص نہیں تھا، وہ چند نوجوان تھے جو اس امیر شخص کے رشتہ دار تھے۔ اب یہ امیر شخص دنیا میں اکیلا تھا، دولت بہت تھی، تو شیطان روپ بدل کر آیا اور ان نوجوانوں کو جا کر وسوسہ دیتا ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا اس تفسیر سے کہ انسانوں کے روپ میں بھی شیطان گھومتے ہیں، یہ بھی آج قرآن کی اس تفسیر سے سمجھ میں آیا کہ اللہ والے بھی عام انسانوں کے روپ میں گھومتے ہیں اور شیطان بھی گھومتے ہیں۔ ہمارے تایا جان رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، آپ کا جملہ یاد آ گیا، آپ فرماتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ کے جو آستانے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے بندے آتے ہیں وہاں شیطان کے چیلے بھی آتے ہیں۔ تو شیطانی روپ میں وہ ایک شخص آیا اور انہوں نے نوجوانوں کو وسوسہ ڈالا
کہ تم ساری زندگی اس غریبی میں کیوں گزار رہے ہو، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، اس کی وراثت تمہیں ملنی ہے، تو ایسا کرو کہ جلدی سے اس بابے کو، اس بوڑھے کو قتل کر دو، جلدی سے تمہیں دولت مل جائے گی۔ تو انہوں نے یہ وسوسہ دیا اور دولت کے نشے میں آ کر انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے دوسرے قبیلے میں جا کر اس کی لاش کو پھینک دیا اور دوسرے قبیلے پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہمارے اس رشتہ دار کو قتل کیا۔ تو پھر یہ سارا واقعہ ہوا۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں، فرماتے ہیں کہ جب پیارے موسیٰ نے کہا نا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کا گوشت، اور ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اس کی ہڈی جب ماری جائے گی تو یہ شخص زندہ ہو جائے گا، تو وہ پھر حجتیں کرنے لگ پڑے، اللہ کے اس حکم کا مذاق بنانا شروع کر دیا انہوں نے۔ کبھی وہ کہتے تھے گائے ہو تو کیسی گائے ہو، پیارے موسیٰ نے کہا کہ زرد رنگ کی گائے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ گائے کا جسامت کیسی ہو، پیارے موسیٰ نے کہا کہ خوبصورت جسامت میں۔ پھر کہنے لگے اچھا وہ گائے کی عمر کیا ہو، تو پیارے موسیٰ نے کہا کہ نہ بہت چھوٹی عمر کی ہو نہ بہت بڑی عمر کی، درمیانی عمر کی۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا پھر اپنے رب سے جا کے پھر پوچھو کہ اس کے اوصاف کیا ہوں، تو پیارے موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی گائے ہو کہ جس سے نہ کھیتی باڑی کا کام لیا گیا ہو، نہ اس پر پانی بھرا گیا ہو، اور وہ فربا ہو اور خوبصورت ہو اور دیکھنے میں مائل کرنے والی ہو۔ یہ انہوں نے حجتیں یہاں پر کی۔ تو اس جواب میں پھر پیارے موسیٰ نے کہا ان اکون من الجاہلین، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم جاہلوں سے، کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی تم جاہلوں کے ساتھ جاہل نہ ہو جاؤں۔ تو ان اکون من الجاہلین یہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص زندہ ہوا اور اس نے بتلایا کہ یہاں پر ایک اور بات بڑے نکتے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ آج یہ راز کھلا کہ انسانوں کے روح میں بھی شیطان گھومتے ہیں، اور دوسرا یہاں پر راز یہ ہے کہ جب وہ بار بار سوال کر رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گائے مل نہیں رہی، آپ جو نشانیاں بتا رہے ہیں وہ گائے نہیں مل رہی۔ تو ان لوگوں میں سے ایک شخص کی منہ سے نکل گیا کہ اچھا اب ہم جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں گائے مل جائے گی۔ تو جب اس نے انشاءاللہ کہہ دیا تو جب وہ گائے ڈھونڈنے گئے تو ان کو گائے مل گئی۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا میں انشاءاللہ کہہ دیا جائے یا بِإِذْنِهِ تعالیٰ کہہ دیا جائے تو انشاءاللہ وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ اس تفسیر کے اندر انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور بِإِذْنِهِ تعالیٰ کی جو اللہ کی ذات سے منسوب ذکر ہے، اس کی شان بھی متعدد مفسرین نے بیان کی۔ تو خیر اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت مارا گیا۔ یہ ایک پیارے موسیٰ کی جو ہے وہ کرامت بھی بنتی ہے، اور اس اللہ کے ولی کی کہ جس اللہ کے ولی کی وہ گائے تھی، اللہ نے اس ولی کی شان کو بھی ظاہر کرنا تھا کہ اس اللہ کے ولی سے منسوب ہونے والے لوگ جو ہیں ان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور اس ولی کے ساتھ اگر گائے کی نسبت ہو جائے تو اس گائے کی جسم کی ہڈی بھی حیات جاودانی نصیب کرتی ہے۔ یہ ایک علمی نقطہ ہے اور تصوفانہ نقطہ ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک نقطہ ضمناً میرے ذہن میں آ گیا، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس جگہ پر گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، قرآن میں آگے انشاءاللہ آئے گا، تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو اب اس پر یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ وہ مینڈا کہاں سے آیا تھا، کیسے آیا تھا، کیسے ذبح ہوا تھا۔ تو یہ تو سب باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ ہمارے سرحد کے ایک عالم گزرے ہیں، بڑے قد و فر کے مالک، اور ان کی نسبت، ان کا جو اسم مشہور ہوا، وجہ تسمیہ جو تھی وہ مولانا بجلی گر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ یہاں پر ایک سوال کرتے تھے علماء سے اکثر، وہ فرماتے تھے کہ علماء سے سوال کرتے تھے کہ یہ جو گائے کا ذبح کرنے کا حکم ہے اور وہاں پر مینڈے کا جو ذبح ہوا تھا، تو وہ مینڈا جب ذبح ہوا تھا تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ یہ سوال وہ اکثر علماء سے پوچھتے تھے، تو علماء اپنی اپنی تحقیق کے مطابق جواب دیتے تھے۔ تو ایک ملاقات کے اندر ہمارے سرحد کے ہی بہت مشہور و معروف عالم دین شیخ الحدیث والتفسیر مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ،
تو ایک دفعہ یہ سوال مولانا بجلی گھر صاحب نے مفتی ظہور علی خان صاحب سے کیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ یہ جو گائے ذبح ہوئی اور وہاں پر مینڈا ذبح ہوا تو اس کا گوشت کھایا کس نے؟ چونکہ مفتی ظہور علی خان صاحب ایک محقق انسان تھے اور ایک مدقق انسان تھے اور تفسیر پڑھانے والے شخصیت تھی اور حدیث پڑھانے والے تھے اور استاد العلماء تھے، محقق انسان تھے. چونکہ مولانا بجلی گھر صاحب ان کے مقابلے میں علمی معیار میں بہت چھوٹے درجے کے تھے، تو یہاں پر مجھے یاد ہے کہ مفتی ظہور علی خان صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں، یہ جو گائے اور یہ جو مینڈا ذبح ہوا ہے اس کا گوشت کس نے کھایا، کیا آپ کو اس کی خبر ہے؟ یہ ایک علم الکلام کے قوانین میں سے ایک قانون تھا کہ جس میں مفتی ظہور علی خان صاحب مولانا بجلی گھر صاحب کو پھنسانا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. آپ نے مفتی ظہور علی خان صاحب نے سوال کیا کہ آپ اس کو بیان کریں. تو مولانا بجلی گھر صاحب نے 3 روایتیں بیان کی اور وہ چھوٹی تفاسیر جو اردو میں عام جو شائع ہوتی ہے اس تفسیر سے انہوں نے بیان کیا. تو مولانا ظہور علی خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، پورے قرآن اور حدیث کے پورے مجموعے میں کہیں ایک جگہ پر یہ بتا دی کہ جس جگہ پر ظاہر ہوا ہو کہ اس گائے کا گوشت یا اس مینڈے کا گوشت کس نے کھایا ہو. یہاں پر انہوں نے علمی جو جال بچھایا اور ان کو پھنسایا. یہ ایک علمی گفتگو ہے اور یہ علماء کے ہاں یہ قطع جرح ہوتی ہے، علمی ابحاث ہوتی ہیں. سبحان اللہ، اب نہ وہ قطع جرح رہی، نہ وہ ماحول رہے اور نہ وہ لوگ رہے. تو یہاں پر علمی بات سنیں تو مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 18 روایتیں بیان کی متعدد، اور سب کی سب عربی تفسیروں سے بیان کی. اور 18 تحقیقیں بیان کرنے کے بعد پھر سوال کیا مولانا بجلی گھر صاحب سے کہ اب آپ بتائیں، آپ نے تو 3 روایتیں بیان کی، 3 تحقیقیں، میں نے 18 تحقیقیں بیان کی، ان سب کو ملا کر اب اس میں سے یہ ظاہر کر کے دکھائیں کہ کہاں پر کس تحقیق کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو گائے ذبح ہوئی اس کا گوشت کس نے کھایا، یا وہاں مینڈا ذبح ہوا تو کس نے اس کا گوشت کھایا. تو یہاں پر مولانا بجلی گھر صاحب آپ جواب نہ دے سکے. تو یہ ایک تحقیق تھی ان کی، یاد آ گئی ہمیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پر اس فقیر کا ذاتی جواب سنیے. اگر ہم اس مقام پر ہوتے تو ہم جواب دیتے. ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ بات کو سمجھا جائے. ہم یہ سوال کرتے ہیں، کوئی بھی شخص کے جس کے ذہن میں یہ سوال اب آئے، وہ تو اب اللہ کو پیارے ہو گئے، مولانا بجلی گھر صاحب بھی اور مفتی ظہور علی خان صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اس کا گوشت کس نے کھایا تھا یا اس مینڈے کا گوشت کس نے کھایا تھا، تو اس کی تحقیق بیان کی جائے. تو فقیر کی طرف سے جواب ہے، ہم یہ جواب دیتے ہیں اس کا علمی، اور یہ قیاسی جواب ہے، نہ کلام اللہ سے ہے، نہ حدیث رسول اللہ سے، نہ اجماع. یہ قیاسی جواب ہم دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ شیطان کو کنکریاں، کروڑوں کنکریاں مارتے ہیں. جب رات گزرتی ہے، صبح آ کر دیکھتے ہیں تو وہ کنکریاں غائب ہوتی ہیں. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں اس سوال کرنے والے سے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ وہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ غائب کیوں ہو جاتی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حاجی سچے دل سے حج کرتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کو وہ کنکریاں اتنی پسند آ جاتی ہیں، اللہ ان کو اپنے پاس اٹھا لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے. جب قیامت کے دن وہ حاجی جائیں گے تو اللہ وہی کنکریاں ان کو دکھا کر کہے گا کہ اے میرے پیارے، تو نے میری محبت کے لیے حج کیا تھا، میری محبت میں اس شیطان کی مخالفت کی تھی، میری محبت میں شیطان کو یہ کنکریاں ماری تھی، جا وہ جنت ہے تیری سامنے، داخل ہو جا. تو چونکہ وہ کنکریاں قبول ہو گئیں اس لیے اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور دوسری دلیل، حج کے موقع پر لاکھوں کروڑوں وہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں. یہ ایک تحقیقی جواب ہے. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہمارے گھر کے اندر جب ہم قربانی کرتے ہیں
تو اس گوشت جو کاٹتے ہیں جانور کا خون بھی بہتا ہے اور گوشت بھی ہوتا ہے، تو کتنی مکھیاں آتی ہیں اور کتنے کوے اور چیلے ان ایام کے اندر، جن ایام میں قربانی ہوتی ہے. آپ نے آسمان پر دیکھا تو آسمان بھرا ہوتا ہے چیلوں اور کووں کا. لیکن وہاں پر جہاں پر حج پڑا جاتا ہے مینا کے میدان میں، وہاں پر تو لاکھوں نہیں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے وہاں پر مکھی نہیں دیکھی، کبھی وہاں پر کسی نے چیل یا کووں کو نہیں دیکھا. تو وہ جتنی علائشیں ہوتی ہیں ان جانوروں کی، اور جتنی ہڈیاں ہوتی ہیں اور جتنا وہ گوبر ہوتا ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ سب کا سب اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور قبول ہو جاتے ہیں، اور ان کا جتنے جسم ہوتا ہے گوشت تو بنٹ جاتا ہے، اور باقی جو ان کی جسم کی جو کھالیں ہوتی ہیں یا ہڈیاں ہوتی ہیں یا گوبر ہوتا ہے یا خون ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اٹھا لیتا ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتا. اور روز قیامت رب ذوالجلال اس حاجی کو وہی جانور جو اس نے ذبح کیا تھا وہ سامنے کھڑا کر کے دکھائے گا کہ یہ وہ جانور ہے جو تم نے میری محبت میں ذبح کیا تھا، یہ جانور تمہاری گواہی دے رہا ہے، اس جانور کے صدقے جاؤ وہ جنت میں داخل ہو. تو یہ دو دلیلیں ہم پیش کر کے یہ کہتے ہیں علماء کی بارگاہ میں، محققین کی بارگاہ میں، اور جو یہ اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن کے لفظ لفظ پر تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح ان دو مقامات پر قبول شدہ چیزوں کو اللہ نے اٹھا لیا اور اپنے ایک نشانی کے طور پر اس کو محفوظ کر لیا، بعینہ بھی اسی طرح بحمدہ تعالی جب پیارے ابراہیم نے اس مینڈے کو ذبح کیا تو رب ذوالجلال نے اس مینڈے کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا اور ایک نشانی کے طور پر سنبھال لیا. جب روز محشر ساری دنیا موجود ہوگی تو رب ذوالجلال پیارے ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ اے دنیا والو، یہ میرا وہ پیارا ابراہیم ہے جس نے میری محبت میں اپنے بچے کو ذبح کر دیا تھا، اور ہم نے اس کی قربانی کو قبول کیا تھا، اور اس کے بچے کی جگہ پر ہم نے یہ مینڈا بھیجا تھا. یہ مینڈا وہ مینڈا ہے کہ جو قربان کیا تھا میرے پیارے ابراہیم نے. اے پیارے ابراہیم، ہم نے جو تمہیں اتنے درجے عطا کیے تھے اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہے وہ مینڈا، اور یہ نشانی کے طور پر اس کو اٹھا لیا گیا تھا. یہ ہماری تاکید. تو یہ علمی ایک نقطہ بھی یہاں پر بیان ہو گیا اور ایک جواب بھی یہاں پر پیش ہوا. تو آج کے درس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی قرآن کے حرف حرف لفظ لفظ کی محبت عطا فرمائے، قرآن کے اندر غور و فکر عطا فرمائے. یہاں پر ایک جملہ آخری کہتا چلوں قرآن کی محبت. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان 3 وجوہات پر پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. ایمان میں جان آتی ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے. 3 چیزیں. یہ میرے سامعین خود غور سے سنیں، یہ ایک تحفہ ہے جو بیان کرنے کی جا رہا ہوں. علماء محققین فرماتے ہیں 3 عمل ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. نمبر 1، اگر آپ محسوس کرو کہ آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو آپ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو، علماء ربانیین کی بارگاہ میں. اولیاء کاملین، علماء ربانیین کی جو بارگاہیں ہیں، ان کی جو محفلیں ہیں، ان کی جو دوستیاں ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں، ان کے جو مراسم ہیں، ان کے قریب جا کر بیٹھو. جو قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، نبی کے فرمان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، حضور سے محبت و عشق کرنے والے ہیں، ان کے پاس جب تم بیٹھو گے ان کی صحبت کی برکت سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال میں مضبوطی پیدا کرو. ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اور جو کام اللہ کو ناپسند ہیں، شیطانی کام ہیں، ان کو چھوڑتے چلے جاؤ. اس عمل کی محنت جب آپ کریں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. یہ دوسرا درجہ ہے. لیکن تیسرا درجہ علماء محققین فرماتے ہیں جو سب سے مضبوط ہے، ان دونوں سے بھی مضبوط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن سے محبت کرے، قرآن میں غور و فکر کرے. قرآن کی تعلیم سے سب سے زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنے کا ایک بہت بڑا موقع عطا کیا ہے. اللہ ہمیں اس عمل کی
قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.